آپ نے آرمی چیف کے منہ سے اکثر سنا ہوگا کہ پاکستان میں ڈیجیٹل دہشت گردی جو ہے نا وہ عروج پہ ہے. آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ پاکستان کے 62 ایسے یوٹیوبر جن کو ڈیجیٹل دہشت گردی کے کرائٹیریا میں فکس کر دیا گیا ہے اور اب ان کی گرفتاریاں ہونے جا رہی ہیں تاکہ پاکستان سے انتشار کم کیا جائے اور پاکستان کو ترقی کی راہ پر چلنے دیا جائے. میری اطلاعات یہ ہیں کہ 62 یوٹیوبرز ہیں جو انتشار پسندی کرتے ہیں، عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ملکی سالمیت کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، بانی پی ٹی آئی کی پروجیکشن کی کوشش کرتے ہیں اور آئے روز یہ کہتے پھرتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی سے آرمی چیف ملا تھا، جیل میں جا کے اس نے ملنے سے انکار کر دیا. شہباز شریف بڑی منتیں کرتا رہا بانی پی ٹی آئی کی، وہ نہیں ملے. اور پھر وہ ادھر سے کہتے ہیں کہ آصف علی زرداری جو ہے پاؤں پڑ کے جا کے بانی پی ٹی آئی کے، اب بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ نہیں میں ابھی آپ سے نہیں ملوں گا، میں بس اب جیل سے ہی لڑوں گا اور چھوڑوں گا نہیں. اور اس طرح کی جو انتشار پسند چیزیں جھوٹ پر مبنی اپنے چینلز پر نشر کرتے ہیں، ان کے خلاف کریک ڈاؤن کا فیصلہ ہو گیا. آپ محتاط ہو جائیں اور کوشش کریں کہ کوئی بھی من گھڑت اور دروغگوئی پر مبنی خبر نہ دیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آئندہ آنے والے وقت میں انتہائی اکراس دی بورڈ کریک ڈاؤن ہوگا. یہ نہیں ہے کہ میں اگر پی ٹی آئی کے حق میں بول رہا ہوں تو میں پکڑا جاؤں گا، ایسا نہیں ہے. میں اگر کوئی بھی جھوٹی افواہ پھیلانے کی کوشش کر رہا ہوں، میں جھوٹ پہ مبنی خبر دے رہا ہوں تو میرے خلاف بھی کارروائی ہوگی. وہ بے شک میرا تعلق مسلم لیگ نون سے ہے، بے شک میرا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے، بے شک پی ٹی آئی سے ہے. تو اس لیے میرا خیال اب صحافیوں کو محتاط ہونے کی ضرورت ہے. جو اصل صحافی ہیں ان کو تو محتاط ہونا چاہیے، اور باقی جنہوں نے لبادہ اڑا ہوا ہے ان کا اللہ حافظ ہے. میرا خیال ہے کہ انہوں نے جو تھوڑے عرصے میں کافی شہرت کما لی تھی اور پارٹیوں کے ترجمان بنے ہوئے تھے، اب ان پہ ڈنڈا چلنے والا ہے. اپنے ہوسٹ فیصلہ اس بات کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.